أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. ایکا والوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا. اذ قال لهم شعيب ألا تتقون. جب ان سے شعیب نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو. انی لکم رسول امین. بلا شبہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ وأطیعون. تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. ایکا کا مطلب ہوتا ہے درختوں کا جھنڈ. اصحاب الایکا یہ مدین والے ہی تھے یا ان کے سوا کوئی دوسری قوم تھی؟ اکثر مفسرین کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ مدین کا علاقہ اور تھا اور اصحاب الایکا کا علاقہ اور تھا. اور جب مدین والے ہلاک کر دیے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو ان درختوں کے جھنڈ والوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا. تو جب مدین کا ذکر آیا تو اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا کہ مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اور یہاں فرمایا اذ قال لهم شعیب جب ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا. یہاں اخوت کا تعلق ختم کر دیا اس لیے کہ مدین والوں میں تو حضرت کا نسبی اور سسرالی تعلق تھا اور وہ وہاں کے رہائشی تھے، لیکن اصحاب الایکا کے ساتھ ان کا کوئی اس قسم کا تعلق نہیں تھا. مدین تورات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک تیسری بیوی تھی قطورہ. اس میں سے ایک بیٹا تھا جس کا نام مدین یا مدیان تھا. تو اس کے نام پر جو قوم وجود میں آئی اسے مدین کہا گیا. اور مدین اور اصحاب الایکا کے الگ الگ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ مدین والوں پر زلزلے اور چیخ کا عذاب آیا اور ان پر یوم الظلہ کا عذاب آیا، سائبان والے دن کا عذاب. تو فرمایا کہ درختوں والوں نے مرسلین کو رسولوں کو جھٹلا دیا. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایکا ایک بڑے درخت کا نام تھا جس کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے، اس لیے ان کو اصحاب الایکا کہا گیا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے اور اس بات کو اچھی طرح سمجھتے نہیں ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار رسول ہوں؟ تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، میرے احکام مانو اور میرے پیچھے چلو اگر تم نے کامیاب ہونا ہے. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اور میں اس کام پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین نہیں ہے میرا اجر مگر رب العالمین کے ذمے. اوفوا الکیل ماپ پورا کر کے دیا کرو
ولا تكونوا من المخسرين اور کم دینے والوں میں سے نہ بنو وزنوا بالقسطاس المستقیم اور وزن کیا کرو سیدھے ترازو کے ساتھ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو فرمایا کہ اس وقت زیادہ تر کاروبار کے دو ہی طریقے تھے، یا ناپ کر دینا یا تول کر دینا۔ تو اللہ پاک نے دونوں قسم کے تاجروں کو الگ الگ نصیحت فرمائی۔ فرمایا کہ ماپ پورا دیا کرو، کپڑا ماپو یا کوئی جنس ماپو یا کوئی ایسی چیز، زمین ماپ کے دو کسی کو، کوئی ایسی چیز جو ماپنے سے تعلق رکھتی ہے اس میں کمی نہ کرو، ورنہ کل قیامت کے دن یہ جو دوسرے کا حق تم مارو گے یہ تمہارے لیے بہت بڑی مصیبت کا سبب بن جائے گا۔ اور فرمایا ولا تکونوا من المخسرین، لوگوں کو چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو۔ اور آگے پھر فرمایا ولا تبخسوا الناس اشیاءهم۔ تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید ایک ہی بار کو دو بار کہا گیا ہے، ایک ہی بات کو شاید دو بار کہا گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پہلا جو مخسرین کا تعلق ہے وہ ماپنے والوں سے ہے، اور دوسرا جو ولا تبخسوا الناس کا تعلق ہے یہ تولنے والوں سے ہے۔ تو اللہ پاک نے ماپنے والوں کو الگ اور تولنے والوں کو الگ تنبیہ فرمائی کہ دیکھو اس معاملے میں بڑی احتیاط سے کام لو، اور تھوڑی سی بھی احتیاطی تمہارے لیے بہت بڑے عذاب کا باعث بن سکتی ہے۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، وزنوں کا معنی وزن کیا کرو، اور قسطاس کا معنی ترازو، اور مستقیم کا معنی سیدھا۔ بعض نے کہا کہ قسطاس رومی زبان کا لفظ ہے، لیکن بعض نے کہا کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے ترازو۔ فرمایا سیدھے ترازو سے تولو، یعنی جب تم تولنے لگو تو ڈنڈی نہ مارو، یہ نہ ہو کہ ایک طرف سے اس کو جھکا دو اور دوسری طرف سے اوپر اٹھا دو، اس طرح خریدار کا حق مارا جاتا ہے اور تمہارے اوپر ناحق بوجھ چڑھ جاتا ہے۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور فرمایا زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ یہ لوگ زمین میں قتل و غارت اور ڈاکہ زنی اور مسافروں کو لوٹنے کا کام بھی کر لیتے تھے، اس لیے فرمایا زمین میں فساد نہ کرو۔ واتقوا الذی خلقکم، اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ والجبلۃ الاولین، اور پہلی خلقت کو بھی پیدا کیا۔ قالوا انما انت من المسحرین، کہنے لگے تم تو ان لوگوں میں سے ہو جن کو زبردست جادو کر دیا گیا ہے۔ وما انت الا بشر مثلنا، اور تم نہیں ہو مگر ہمارے جیسے ایک انسان۔ وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور یقیناً ہم تجھے جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں۔ فرمایا تمہیں اور پہلے لوگوں کو جس ذات نے پیدا کیا اس سے ڈرو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی قرآن مجید، تو اس دور کے لوگوں کو بھی یہی بات سمجھائی گئی
کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ اے شعیب تم تو ایک جادو زدہ انسان ہو، اور جادو بھی ایسا کہ جو زبردست جادو ہے، اس کی وجہ سے تم بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ یہ وہی جواب ہے جو صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو دیا تھا، اور لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے بعد متصل یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی۔ اس لیے آپ نے فرمایا وما قوم لوط منکم ببعید، اے میری قوم کے لوگوں لوط کی قوم تم سے کوئی زیادہ دور نہیں تھی۔ رہا یہ سوال کہ کیا یہ وہی شعیب ہیں جن کے پاس موسیٰ علیہ السلام آ کے مدین میں ٹھہرے تھے، تو اس کے لیے کوئی واضح دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ مدین کے ایک بزرگ تھے، اور مدین کا ہر بزرگ نبی شعیب تو نہیں ہو سکتا، اور اس کا نام شعیب ہونا بھی قرآن مجید سے یا حدیث صحیح سے ثابت نہیں۔ لہذا یہ سمجھنا کہ موسیٰ علیہ السلام والے شعیب نبی تھے، اس میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ اور کہنے لگے کہ ان نظنک لمن الکاذبین، یہ ان ہے اصل میں انا، یہ مخففہ من المثقلہ ہے، یعنی وہ انا نظنک لمن الکاذبین، اور اس کی دلیل من سے پہلے آنے والا لام ہے، کیونکہ انا کے بعد اس کی خبر پر لام آتا ہے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ اے شعیب ہم تو یقیناً تجھے جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں، فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم پر آسمان سے کچھ ٹکڑے گرا دے، إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ کسفن کسفتن کی جمع ہے، قطعتن کی جمع ہے قطعن، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قریش مکہ نے یہی کہا، اور تسقط السماء کما زعمت علینا کسفن، اس میں تقدیم و تاخیر ہے، یہ اصل میں یہ ہے کہ او تسقط السماء علینا کسفن کما زعمت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آپ کا خیال ہے آپ ہمارے اوپر آسمان سے کچھ ٹکڑے گرا دیجئے، اگر آپ سچے ہیں تو یہ کام کر دکھائیے۔ قال ربی اعلم بما تعملون، شعیب علیہ السلام نے فرمایا میرا رب زیادہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ فرمایا کہ عذاب دینا، آسمان سے ٹکڑے گرانا یہ میرا کام نہیں ہے، یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ اس نے تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں کتنا عذاب دینا ہے اور کب عذاب دینا ہے، میرا کام تو صرف تمہیں پہنچا دینا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، تو ان کو سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا۔ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بلا شبہ یہ ایک بڑے دن کا عذاب تھا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بلا شبہ اس میں بڑی نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بلا شبہ تیرا رب وہی غالب ہے، بڑے رحم والا ہے۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ اس قوم پر عذاب اس طریقے سے آیا کہ انہیں 7 دن تک بڑی شدید گرمی اور حبس کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ ان کے جسم پک گئے، پانی پی پی کر تھک گئے، لیکن پیاس دور نہ ہوتی، اور لو اتنی سخت چلتی کہ کسی پل بھی انہیں قرار نہ آتا۔ پھر اچانک یہ جنگل کی طرف دوڑے کہ وہاں کچھ درختوں کے سائے میں جا کر آرام کریں۔ جیسے ہی یہ وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیاہ بادل وہاں بھیج دیا جس کے نیچے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، تو یہ سارے کے سارے دوڑ کر اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ تو اللہ کا مجرم اپنے قدموں سے چل کر اللہ کے عذاب کی طرف آتا ہے، اس کے لیے کسی لشکر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ پاک نے ان سب کو جب ایک جگہ جمع کر لیا تو اس بادل سے بجائے پانی کے آگ برسنا شروع ہو گئی، اور یہ سارے کے سارے تباہ و برباد اور ہلاک ہو گئے۔ ترجمہ ایک بار کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، ایکا والوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اذ قال لهم شعیب، جب ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بلا شبہ میں تمہاری طرف ایک امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس کام پر تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میری مزدوری مگر رب العالمین کے ذمے۔ اوفوا الکیل، ماپ پورا دیا کرو۔ ولا تکونوا من المخسرین، اور کم دینے والوں میں سے نہ بنو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزن کرو سیدھے ترازو کے ساتھ۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ واتقوا الذی خلقکم، اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ والجبلۃ الاولین، اور پہلی نسلوں کو بھی پیدا کیا۔ قالوا انما انت من المسحرین، کہنے لگے تم تو ان لوگوں میں سے ہو جن پر زبردست جادو کیا گیا ہے۔ وما انت الا بشر مثلنا، اور تم نہیں ہو مگر ہمارے جیسے ایک انسان۔ وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور یقیناً ہم تجھے جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں۔
فأسقط علينا كسفا من السماء تو گرا دے ہم پر آسمان کے کچھ ٹکڑے ان کنت من الصادقین اگر تو سچوں میں سے ہے قال ربی اعلم بما تعملون فرمایا میرا رب زیادہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو فَكَذَّبُوهُ انہوں نے اس کو جھٹلا دیا فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ تو ان کو صاحبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا انه كان عذاب يوم عظيم یقیناً وہ ایک بڑے دن کا عذاب تھا ان فی ذلک لآیہ یقیناً اس میں بہت بڑی نشانی ہے وما كان اکثرهم مؤمنین اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور یقیناً آپ کا رب وہی غالب ہے بڑے رحم والا ہے صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم